ملتا ہے، اور ہم اگر چاہیں تو روز ان نفلی نمازوں کی برکات بھی اور اس کا اجر بھی خوب سمیٹ سکتے ہیں۔ ہمت کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بزرگ مستورات ایسی ہوتی ہے کہ جو ان نوافل کا بڑا اہتمام کرتی ہے، تو سمجھنا بھی چاہیے، اور تھوڑی سی توجہ اگر دی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ ان نوافل کے لیے ہمیں کوئی آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ یا بڑا وقت نکالنا پڑے گا یا بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ بہت آسان ہے، بس تھوڑا سا وقت کی نگرانی اور توجہ مطلوب ہوتی ہے۔ تو ان میں سے چند نوافل کا تذکرہ انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہے۔ سب سے پہلے جو نوافل ہے اور جس کا موقع ہمیں دن میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ مل سکتا ہے اور ملتا ہے، وہ تحیۃ الوضو کے نوافل ہیں۔ تحیۃ الوضو کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان جب بھی وضو بنا لے اور کہیں پر بھی ہو، یہ بھی شرط نہیں کہ آپ مسجد میں ہو، بلکہ آپ گھر پہ ہو، آپ دکان پہ ہو، آپ فیکٹری پہ ہو، آپ سفر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ نے وضو کیا اور صرف اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہ وقت کوئی مکروہ ممنوع وقت نہیں ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ سورج کے طلوع ہونے کا، سورج کے غروب ہونے کا، یا زوال کا، یا فجر کی نماز کے فوراً بعد کا، یا عصر کی نماز کے فوراً بعد کا۔ اگر یہ وقت نہیں ہے بلکہ عام اوقات ہے، تو جیسے ہی ایک مسلمان وضو کر لے اور اس کے پاس وقت اتنی مہلت ہو کہ یہ جلدی سے 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو کی نیت کے ساتھ پڑھ لے، دل میں بس نیت کر لیں کہ میں نے تازہ وضو کیا اور میں اس وضو کی ادائیگی پر بطور شکر کے 2 رکعت نفل اللہ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بس اس قدر کافی ہے۔ تو یہ چاہے تو دن میں جتنی مرتبہ وضو کرے یہ تحیۃ الوضو کے نوافل پڑھ سکتا ہے، اور حدیث پاک میں ان نوافل کی بڑی برکت، بڑی اہمیت اور بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ تو اب دیکھیں نا، ہم وضو کر کے بعض اوقات آپس میں مجلس لگا لیتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد آ کے موبائل ہاتھ میں لیا، چادر بچھا لے، رومال بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، بہت موقع ہے، لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، کم از کم دن میں ایک موقع تو ایسا ضرور اپنے لیے رکھنا چاہیے کہ ہم دن میں ایک مرتبہ کم از کم تحیۃ الوضو کے نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد نماز کہاں پر پڑھیں؟ مسجد میں باجماعت نماز پڑھیں۔ اب مستورات کے لیے تو تحیۃ المسجد نہیں ہے، ان کے لیے چونکہ افضل یہی ہے کہ مستورات اپنی نماز کہاں پڑھے گی؟ گھر میں پڑھے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مستورات اپنی نماز گھر میں پڑھیں، یا ان کے لیے سب سے زیادہ افضل ہے، اور مرد نماز کہاں پڑھیں؟ مسجد میں پڑھیں۔ تو مردوں کو کم از کم دن میں کتنی مرتبہ موقع مل جاتا ہے؟ 5 مرتبہ تحیۃ المسجد کا موقع مل سکتا ہے۔ اور بیچ میں اگر آپ کبھی آ گئے، جیسے ہوتا ہے کہ انسان کبھی بیچ میں آ جاتا ہے، جلدی آ جاتا ہے، اس میں بھی موقع مل سکتا ہے۔ تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسجد کا ایک حق ہے اور مسجد کی ایک تعظیم ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بیٹھنے سے بھی پہلے اور باقی معمولات سے بھی پہلے، سنتوں سے بھی پہلے، جیسے آنے کے بعد ہوتا ہے نا کہ بھئی فجر کی سنتیں پڑھنی، ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھنی ہے، عصر سے پہلے کی سنتیں غیر مؤکدہ ہے، مغرب سے پہلے نوافل نہیں ہے دوستو، اس لیے وہاں تحیۃ المسجد کا سوال بھی نہیں ہوگا، عشاء سے پہلے بھی موقع مل سکتا ہے، یہ ساری صورتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو سب سے افضل تو یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے یہ 2 رکعت نفل پڑھ لی جائے،
اور اگر کوئی بیٹھ گیا مثال کے طور پہ، یا کسی کام میں مشغول ہوا، یا کوئی ضروری کال آ گئی، یا کسی ساتھی سے ملاقات کے لیے بیٹھ گئے 2-4 منٹ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس کے بعد بھی آپ کھڑے ہو کر اگر پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی مسجد کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعت نفل نہ پڑھ لے۔ یہ تحیۃ المسجد کے نوافل کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بہت بڑے درجے کے نوافل ہیں۔ تو جو شخص بھی مسجد کے اندر داخل ہو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد کے پڑھ لے۔ ایک بات۔ دوسری بات میں نے عرض کر دی کہ بہتر یہ کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھ لے، لیکن اگر کوئی کسی ضرورت سے بیٹھ جائے اور پھر بعد میں پڑھنا چاہے تو تب بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اتنا اس کے پاس وقت ہو کہ وہ کہے کہ جی میں تو 2 کے بجائے 4 بھی پڑھ سکتا ہوں تحیۃ المسجد کی نیت سے، تو اگر وہ 4 رکعت نفل پڑھنا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ایسا بندہ کیا کرے، پہلے 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو کے پڑھ لے، پھر 2 رکعت نفل وہ تحیۃ المسجد کے پڑھ لے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ مسجد آئیں، داخل ہوئے، اور کسی نے باہر سے آپ کو آواز دی کہ او بھائی یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، آپ ذرا آئیے گا باہر۔ آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ چکے تھے اور کسی نے گیٹ سے آواز دی، آپ باہر چلے گئے، باہر جا کے پھر مسجد میں آ گئے۔ بات سمجھ گئے دوست؟ آنے کے بعد یاد آیا کہ اوہ یار چابی تو بائک میں رہ گئی، پھر باہر نکل گئے، پھر آ گئے۔ تو ایک نماز کے لیے مسجد آنا ہوا، لیکن 2-3 مرتبہ باہر گئے آئے، باہر گئے آئے، باہر گئے آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جتنی مرتبہ نکلنے کے بعد مسجد میں داخل ہو ہر مرتبہ تحیۃ المسجد پڑھے گا، یا ایک مرتبہ کا پڑھنا کافی ہے؟ ایک مرتبہ کا پڑھ لینا کافی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ لہٰذا ایک مرتبہ اگر اس نے پڑھ لیا اور پھر یہ چاہے جتنی مرتبہ بھی نکلے اور اندر آ جائے ایک نماز کے وقت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تحیۃ المسجد کی جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل ہو گئی، اس کو بار بار اس کو دہرانے کی یا اس کو پڑھنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ مسجد تو آ گئے، مسجد آ گئے، وقت بھی ہے، لیکن وہ وقت نوافل کے لیے مکروہ ہے، جیسے عصر کے بعد۔ بہت سارے ساتھی عصر کے بعد مغرب سے کافی پہلے آپ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اب مسجد میں آ گئے، وضو بھی کر لیا، لیکن چونکہ نوافل کے لیے وہ وقت نہیں ہے، وہ تو مکروہ وقت ہے، تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس موقع پر ایک روایت میں فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھ لے گا تو اس کو تحیۃ المسجد کا ثواب مل جائے گا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو سب کو یاد ہوگا نا، تیسرا کلمہ ہے، بس اس کے ساتھ ولا حول ولا قوت نہ ملا ہے۔ تو یہ کلمہ 3 دفعہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو مکروہ وقت میں نفل نہیں پڑھ سکے لیکن یہ کلمہ تو پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیا تو اس کا پورا پورا اجر آپ کو مل جائے گا۔ بات ہو گئی دوستو؟ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ مسجد آ گئے اور وقت اتنا ہے کہ جس میں آپ اپنی سنت مؤکدہ صرف پڑھ سکتے ہیں، جیسے ظہر سے پہلے آ گئے لیکن 5 منٹ باقی ہیں، اب 5 منٹ میں آپ نے 4 سنت مؤکدہ پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد تو پھر اتنا وقت نہیں بچے گا، پھر تو امام صاحب آ کے نماز شروع کرائیں گے۔ تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں؟ یاد رکھیں بہت بڑی آسانی ہے، یہی جو سنت مؤکدہ بھی ہے
اس میں فقہا نے لکھا کہ یہ بندہ جس کو لگے کہ سنت مؤکدہ کے بعد پھر اتنا وقت نہیں بچے گا کہ میں پھر مستقل تحیت المسجد پڑھوں، اسی میں ہی نیت کر لے۔ کس میں؟ سنت مؤکدہ میں، یہی جو 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے اسی میں ہی نیت کر لے اپنی، تو لہٰذا سنت مؤکدہ بھی ہو جائے گی اور تحیت المسجد کا اجر بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ مسجد آئے، اس نے وضو کیا اور وضو کے بعد ٹائم دے گا تو اس کے پاس 3 منٹ ہے یا 2 منٹ ہے، آپ سمجھے، یا 4 منٹ ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ تحیت الوضو بھی پڑھوں تحیت المسجد بھی پڑھوں، دونوں تو نہیں ہو سکتے، 2 رکعت نفل پڑھ سکتا ہے تو اس میں دونوں کی نیت کر لیں، بہت وسعت ہے، دونوں کی نیت کر لیں اور اس میں اس کو تحیت الوضو کا اجر بھی مل جائے گا اور تحیت المسجد کا اجر بھی اس کو مل جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مقصد یہ کہ بہت آسان ہے، بس ہمیں ایک تو تھوڑا سا ان مسائل کو سیکھنا چاہیے اور سیکھنے کے بعد پھر اس پر بھرپور طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ تو کون کون عمل کرے گا انشاءاللہ؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی